قرآن کریم میں ہولناک واقعات کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ پہاڑ اور نہ ٹھیلا رہے گا، نہ غار اور گہرائی۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اس حال کا ذکر اس طرح فرمایا ہے: لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آج کل راستے اور سڑکیں مڑ کر گزرتی ہیں، اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی، یہ صورت نہ رہے گی بلکہ صاف میدان ہو جائے گا۔ اور تبدیل زمین و آسمان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنا دیے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، جس پر کسی ناحق کا خون نہ گرا ہوگا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسے زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف و سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی جیسے چمڑے کو کھینچا جائے، جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں۔ اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی، اور اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصے میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی جس پر وہ کھڑا ہو سکے۔ پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تو میں تمام مخلوق کے لیے شفاعت کروں گا کہ ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے۔ اور اس حدیث سے تو یہی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگی کہ غار اور پہاڑ اور عمارات درخت وغیرہ نہ رہیں گے، مگر ذات زمین ہی باقی رہے گی۔ اور ناظرین گرامی، اہل جہنم کا یہ حال بتلایا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، یعنی ہر جرم کے لوگ وہاں ہوں گے اور انہیں الگ الگ زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ قطران کا ہوگا، جس کو تارکول بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ایک آتش گیر مادہ ہوگا کہ اسے آگ فوراً پکڑ لے گی۔ میرے دوستو، یہ سب احوال قیامت کا بیان کرنا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ اب بھی سمجھ لیں کہ قابل عبادت و اطاعت صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تاکہ جن میں کچھ بھی عقل و ہوش ہے وہ شرک سے باز آ جائیں۔